الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزئ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کے اس مبارک دن میں اس کے گھر میں آنے اور اس کے سامنے سر جھکانے کا موقع نصیب فرمائے، اور عنقریب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ ہمیں نصیب فرمانے والے ہیں۔ وہ نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی جانب سے مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور رمضان کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر عبادتوں کے باوجود رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو رمضان کے علاوہ بھی حضور کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادتیں کی ہیں اور جتنا مجاہدہ عبادتوں کے ادا کرنے میں حضور نے کیا، اتنا مجاہدہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں آپ جیسی عبادت کے کرنے کی طاقت و قوت
تحمل اور صبر نہیں پایا جا سکتا۔ سال بھر بھی کثرتوں سے عبادت کرنے والے، اتنی عبادت کرنے والے کہ آپ کے پیروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا۔ تو میرے دل میں خیال ہوا، وہ بزرگ فرماتے ہیں، میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں حضور کی سنت پر عمل کروں، ایسی نماز پڑھوں کہ میرے پیروں میں بھی ورم آ جائے۔ لہٰذا انہوں نے روز رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا آغاز کیا اور شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن رات بھر نماز پڑھنے پر بھی پیروں میں ورم نہیں آیا۔ مسلسل وہ بزرگ فرماتے ہیں 6 مہینے تک روزانہ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا میں نے معمول بنایا۔ 6 مہینوں کے بعد جا کر میرے پیروں میں تھوڑا ورم آنے لگا۔ پھر میں نے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اور کوشش کی، پیروں میں کمزوری آ گئی۔ میرے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے طبیب کو بلایا کہ حضرت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ طبیب نے دیکھا کہ پیروں میں ورم آ گیا، ڈاکٹر نے کہا سوجن آ گئی ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں۔ تو حضرت نے کہا 6 مہینے دن رات کوشش کرنے کے بعد اب اللہ نے مجھے اس سنت پر عمل کا موقع دیا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ میرے پیر میں سوجن ہو اور ورم ہو، اور تم کہتے ہو کہ اب نماز نہ پڑھو۔ حالانکہ 6 مہینے کی محنت ہی اس لیے کہ یہ کیفیت میرے پیروں میں پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ پیروں میں ورم آ جانا، سوجن آ جانا، وہ ہفتہ 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے کی عبادتوں پر نہیں آتے۔ تو سال بھر کا حضور کا معمول تھا، اتنی نمازیں پڑھتے پیروں میں ورم آ جاتا۔ 4 پارے، 6 پارے قرآن پاک کے 2 رکعت میں پڑھا کرتے۔ سال بھر اتنی عبادتوں کے باوجود حضور خود رمضان کا انتظار کرتے، اللہ مجھے رمضان نصیب فرما تاکہ رمضان میں اور عبادتیں کروں اور تجھے راضی کروں، اور رمضان کی برکتیں حاصل کروں، رمضان کے انوارات حاصل کروں۔ خود حضور رمضان کا انتظار کرتے، کتنے دنوں سے انتظار کرتے، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، 2 مہینے پہلے سے حضور رمضان کا انتظار کرتے۔ رجب کا چاند نظر آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما۔ کیوں رجب اور شعبان میں برکت ہو؟ بلغنا رمضان، تاکہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچ جائے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہمیں زندگی نصیب فرما، تاکہ رمضان کی رحمتیں میں نصیب ہو جائیں، رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے، اللہ سے رمضان کو مانگا کرتے۔ اور اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ 6 مہینے دعاؤں کے کرنے کے بعد اللہ انہیں رمضان نصیب فرماتا، دن رات رمضان کی عبادتیں کرتے، اور رمضان گزر جانے کے بعد وہی اللہ والے
جنہوں نے 6 مہینے رمضان کو مانگا، رمضان دن رات عبادتوں میں گزارا، وہی اللہ والے رمضان کے بعد اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے، شرمندگی کا اظہار کرتے، اے اللہ ہم سے رمضان کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ 6 مہینے تک روتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ پر یہ ہے رمضان، اتنا عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا کہ اللہ والے 6 مہینے انتظار کر رہے، 6 مہینے افسوس کر رہے رمضان کی غفلتوں پر۔ رمضان میں وہ لمحات جو بغیر عبادتوں کے گزر گئے، 6 مہینوں تک اللہ سے توبہ کر رہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے دعا کی، اللہ والے 6 مہینوں سے دعا کی۔ ہم کتنے دنوں سے، کتنے ہفتوں سے، کتنے مہینوں سے ہم دعا کر رہے ہیں؟ مہینے تو دور، ہفتے تو دور، ہمارا حال یہ ہے جس رات چاند نظر آنے والا ہوتا ہے، تراویح شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس دن مغرب میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے، آج بھی چاند نہ نظر آئے تو اچھا ہوگا، آج بھی چاند نظر نہ آئے تو اچھا ہوگا۔ ابھی ہر جگہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے، یہ بات چیت ہمارے درمیان آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، سنیچر کو تراویح ہوگی کہ اتوار کو ہوگی؟ دل ہی دل میں اتوار ہو تو اچھا ہوگا، اتوار کا روزہ ہوگا کہ پیر کا روزہ ہوگا؟ پیر کا ہوگا تو اچھا ہوگا۔ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ حضور رمضان کا انتظار کریں، اولیاء کرام رمضان کا انتظار کریں، اور ہم رمضان کا انکار کریں کہ آج بھی رمضان نہ ہو تو اچھا ہو، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ استقبال رمضان، رمضان کا استقبال ہونا چاہیے، تو ہم تو رمضان کو اور دور جانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رمضان کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ اللہ والوں کو معلوم تھا رمضان کیا ہے، روزے کیا ہیں، تراویح کیا ہے، رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے، رمضان کی ایک ایک عبادتوں پر اللہ کتنا بڑا اجر اور ثواب دیتے ہیں، یہ اللہ والے جانتے تھے، اس لیے رمضان کی قدر ان کے پاس تھی۔ آج ہمیں وہ معلوم نہیں۔ رمضان کا ایک روزہ، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، بعد میں چل کر قضا کر لے ایک روزہ، فرض تو ادا ہو جائے گا، ذمے سے بری ہو جائے گا، لیکن رمضان کے ایک روزے کی جو فضیلت ہے، اگر کسی کا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، وہ بعد میں زندگی بھر روزے رکھے، وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظمتوں کا، انوارات کا، رحمتوں کا، برکتوں کا یہ مہینہ ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا حق ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارا مزاج اللہ کی نعمتیں تو ہمیں چاہیے، لیکن اس کا حق ہم ادا نہیں کریں گے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی نعمت چاہیے، مال اللہ کی نعمت ہے، ہر انسان کو مال چاہیے، لیکن مال کا ایک حق ہے، وہ ادا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، ہر آدمی کو صحت چاہیے، لیکن اس کا ایک حق ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس نعمت پر ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمارا مزاج صرف ہمیں نعمتوں سے مطلب ہے،
ان نعمتوں کے ساتھ جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ جو حقوق آتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ ہم زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم پر اللہ کے بہت سارے حقوق ہیں، ہم پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ہم پر قرآن کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، مال کے حقوق ہیں، صحت کے حقوق ہیں۔ اللہ نے بہت سارے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کا کچھ حق ہے جو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مال اللہ نے دیا، اس کا حق ہے حلال جگہوں پر خرچ کیا جائے، حرام جگہوں پر خرچ کرنے سے بچا جائے۔ جن چیزوں میں خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہاں اپنا مال لگانا، جن چیزوں پر خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچانا، نیکی کے کاموں میں مال کو لگانا، گناہوں کے کاموں سے مال کو بچانا، یہ سب مال کا حق ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے مال دیا، میں گناہ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے ارے بھئی اتنا مال آپ شادی میں بیجا رسومات پر خرچ کر رہے ہیں، اتنا مال آپ برتھڈے پہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا مال آپ جوئے پہ لگا رہے ہیں، بیٹنگ میں لگا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا ہمارا مزاج؟ ہم کہتے ہیں میں میرا مال لگا رہا ہوں، کسی اور کے باپ کا نہیں لگا رہا۔ یہ مسلمانوں کا مزاج بنا ہے۔ اگر کوئی سمجھانے بھی آ جائے ارے بھئی شادی میں اتنا خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، برتھڈے نہ کریں، جوا نہ کریں، فلاں نہ کریں، مال دیکھ کر خرچ کریں، اگر کوئی سمجھانا ہے تو کہتے ہیں تیرا باپ کا نہیں خرچ کر رہا میں میری کمائی خرچ کر رہا ہوں۔ یہ مزاج ہمارا بنا ہے، حالانکہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اسے کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتلا دیا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں مال کے خرچ کرنے میں، مال اللہ نے دیا اور کہاں خرچ کرنا یہ اللہ نے بتلایا۔ مال ہمارے عقل کی وجہ سے نہیں ملا ہے، ورنہ بہت سارے عقل مند ہیں ایک روٹی کے لیے محتاج ہیں۔ مال ہماری ذہن کی وجہ سے، اسکل کی وجہ سے، ہمارے آئیڈیا کی وجہ سے نہیں ملا۔ بہت سارے اچھے ذہین رکھنے والے بھی آج ایک نوکری کے لیے محتاج ہیں۔ مال ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ملا۔ بہت سارے پہلوان ہیں، روزانہ صبح شام محنت مزدوری اور قلی کر کے چند پیسے اپنے گھروں کو لے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے عقل سے، ہمارے صلاحیتوں سے، ہمارے علم سے، ہماری طاقت سے نہیں ملا، اللہ نے دیا ہے اور اسے خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ تو بہرحال ہر نعمت کا ایک حق ہے۔ رمضان بھی اللہ کی یہ نعمت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے رمضان، کہ رمضان آئے، رمضان کی نورانیت آئے، لیکن حق ادا کرنا، ہاں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ رمضان کا حق ہے، روزوں کا حق ہے، تراویح کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اللہ نے رمضان میں اتارا، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ باقی تمام آسمانی کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی گئی، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، قرآن ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہمیشہ رہیں گے، قرآن بھی ہمیشہ رہے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اور اللہ کا روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھے اس کا اور اللہ کا روحانی تعلق
قائم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے لگے اس کا اور اللہ کا ذاتی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن کی تلاوت ہو۔ لیکن آج رمضان آ رہا ہے، کتنے رمضان آئے ہیں ہماری زندگی میں؟ 20 25 30 40 کتنے رمضان آئے، اور ان رمضانوں میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا، قرآن کا کیا حق ادا کیا کہ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت نصیب فرمائی۔ ابھی جیسا کہ میں نے بیان کیا، ہر چیز کا ایک حق ہے، قرآن کا بھی حق ہے، بہت سارے حقوق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے، قرآن پر ایمان لانا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی میری ہدایت کی کتاب ہے۔ ایمان لانا قرآن پر، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا دونوں ایمان میں داخل ہیں۔ قرآن پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، کیا مطلب ہے؟ قرآن کو ماننا کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی ماننا یعنی قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ حضور فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور خود قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، قرآن کی لعنت میرے اوپر ہے۔ قرآن میں اللہ فرمائے ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، قرآن میرے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ تو قرآن کا حق ہے، قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا، یہ دونوں قرآن کا حق ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق علماء نے یہ بیان فرمایا، سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کا دور کیا جائے۔ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کا دور کرنا علماء فرماتے ہیں قرآن کا حق ہے۔ اس کے لیے بہترین شکل علماء فرماتے ہیں رمضان میں کم از کم ایک قرآن پڑھ لیں، سال بھر ایک قرآن کم از کم پڑھ لیں تو یہ قرآن کے 2 کم سے کم پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن کتنے رمضان آئے اور رمضان میں ہم نے کتنے قرآن ختم کیے، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمیں، ہمارا مزاج بنا ہوا ہے قرآن کب پڑھیں گے؟ جب ہمیں ایسا لگے کسی نے ہم پر جادو کیا تو سورہ بقرہ پڑھیں گے، جب ایسا لگے میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا سورہ واقعہ پڑھیں گے، جب ہمارے ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تبارک الذی پڑھیں گے۔ اسی کے لیے قرآن ہم نے رکھا ہے، جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، ہمارے مرحومین کے گئے مغفرت کے لیے، انہی کے لیے، ان باتوں کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کھولا اور پڑھا اس نیت سے کہ یہ میری ہدایت کی کتاب ہے، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ کتنی مرتبہ یہ نیت کی ہے۔ حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے جب قرآن کھولتے تو حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کرتے، اے اللہ یہ قرآن ہے، اس میں ہر انسان کی ہدایت ہے، یعنی میری بھی ہدایت ہے۔ کیا نیت کرتے؟ اے اللہ یہ قرآن ہے، اس میں ہر انسان کی ہدایت آپ نے رکھی ہے، تو مطلب یہ کہ میری بھی ہدایت اے اللہ اسی قرآن میں ہے۔ تو یہ نیت کرتے، اے اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس پڑھنے کو ذریعہ بنا کر
کر اس میں جو میرے حصے کی ہدایت ہے مجھے ہدایت نصیب فرما۔ روزانہ جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے یہ نیت کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نیتیں کریں، قرآن پڑھنے سے پہلے ہدایت کی نیت کریں۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے قرآن پڑھنے کا ہی معمول ختم ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ روزوں کا، تراویح کا، قرآن کے پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، نوافل کا اہتمام کرنے کا، اللہ کی عبادتوں میں گزارنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن آج ہمارا حال ہے رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کی ترتیب بٹھاتے بٹھاتے آدھا رمضان چلا جاتا ہے۔ رمضان کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ ایک ظاہری تیاری، رمضان میں جو راشن ہے وہ پہلے سے لا لے۔ علماء فرماتے ہیں رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کریں، رمضان میں جو ہمیں ضروریات ہے راشن وغیرہ رمضان سے پہلے لا لیں۔ عید کی تیاری کپڑے وغیرہ رمضان سے پہلے خرید لے۔ یہ اس کے علاوہ اپنے نمازوں کے اوقات کا نظام بنا لیں کہ رمضان آ رہا ہے، سحری ہوگی، فجر اتنے بجے جماعت ہوگی تو میں یہاں اس مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں فجر پڑھوں گا۔ ظہر میں کاروبار میں رہتا ہوں، میں تجارت میں رہتا ہوں، میں نوکری پر رہتا ہوں، وہاں میرے تجارت سے، میرے دکان سے، میرے آفس سے فلاں مسجد نزدیک ہے، رمضان میں روزانہ ظہر میری وہاں پر ہوگی، عصر میری وہاں پر ہوگی، مغرب افطاری میری گھر میں ہوگی یا فلاں مسجد میں ہوگی یا فلاں مسجد میں ہوگی، تراویح میری فلاں مسجد میں ہوگی۔ یہ پہلے سے پہلے نظام ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان ہے، روزہ ہے، اب عین ظہر کا وقت ہو گیا، ہم یہاں تلاش کریں کہاں نماز پڑھو، 5 منٹ باقی ہے، یہاں جاؤں گا جماعت نہیں ملے گی، وہاں جاؤں گا جماعت نہیں ملے گی، اب کہاں جاؤں یہ سوچتے سوچتے جماعت نکل جاتی ہے۔ پہلے سے طے ہو فجر اس مسجد میں، ظہر اس مسجد میں، عصر اس مسجد میں، مغرب اس مسجد میں، کہاں ہمیں پڑھنا ہے، اتنی نمازیں میری اس مسجد میں ہوگی، میری تراویح فلاں مسجد میں ہوگی۔ پورا مہینہ تراویح ایک مسجد میں پڑھنے کی فکر کریں، اس لیے کہ تراویح میں پورا قرآن سننا بھی ایک سنت ہے۔ تراویح میں پورا قرآن سننا بھی ایک سنت ہے۔ ہم ایک دن ایک مسجد میں، ایک دن ایک مسجد میں قرآن کا کچھ حصہ رہ جائے، بعض حفاظ روزانہ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، بعض حفاظ روزانہ 1 پارہ 1 صفحہ پڑھتے ہیں، بعض حفاظ شروع میں 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، بعد میں چل کر 1 پارہ پڑھتے ہیں۔ ہر حافظ کی اپنی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے یہاں 2-4 دن تراویح پڑھی، وہاں 2-4 دن تراویح پڑھی، وہاں 2-4 دن تراویح پڑھی، کوئی 1 پارہ ہمارا رہ گیا، یہاں تک کہ کوئی 1 رکوع ہمارا چھوٹ گیا، ہمارا قرآن ادھورا اور انکمپلیٹ ہو گیا اور اس سنت سے محروم ہو گئے۔ تو اس کے لیے ہم ابھی سے یہ ترتیب بنائیں کہ پوری تراویح ایک ہی مسجد میں ہم ادا کریں گے۔ کہاں ادا کریں گے وہ بیٹھ کر ابھی سوچ لیں، کون سی مسجد مجھے سہولت ہے، کہاں قریب ہے، کہاں قرآن زیادہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، کہاں قرآن سمجھ میں آتا ہے، پہلے سے سوچے، معلوم کرے اور پورا مہینہ ایک ہی مسجد میں ہم تراویح پڑھنے کی فکر کریں۔ یہ سب نظام ہمیں رمضان سے پہلے بنانا ہے، سحری کا، افطاری کا، روزوں کا، ورنہ عین مہینہ رمضان کا شروع ہو جاتا ہے، غفلتوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے اور رمضان میں گناہ ہونے لگتے ہیں، رمضان میں گناہ ہوتے ہیں۔ رمضان میں جیسے ایک نفل فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، اور رمضان کی نیکی جیسے اللہ کو بہت پسند ہے، ایسے ہی رمضان میں گناہ کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ بہت زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں گناہ کرے۔ رمضان میں گناہوں سے بچیں،
ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا ابھی سے ہم نظام بنائیں، ابھی سے ترتیب بنائیں کہ رمضان میں کوئی گناہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے، کبیرہ اور بڑے گناہ بھی نہ ہو، صغیرہ اور چھوٹے گناہ بھی نہ ہو، اس کی فکر کریں، گناہوں سے بچے۔ روزہ رہتے ہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، روزہ رہ کر کاروبار میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ ہو گیا، روزہ رہ کر ناپتول میں کمی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں گناہ کر رہے ہیں، روزہ رہ کر موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، میچیں دیکھ رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نام کا روزہ ہے اور کوئی اجر اور ثواب حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رہ کر پابندی نہ کرے نیکیوں کے کرنے کے، گناہوں سے بچنے کا، اسے بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ روزے کا حق ادا نہ کریں تو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، روزہ رہتے گناہ بھی ہو رہے ہیں، گھنٹوں موبائل دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹا پر میچ دیکھ رہے ہیں، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا حال ہے، اور انہی دنوں میں میچز آ گئے ہیں، یہ آزمائش ہے اللہ کی جانب سے، اور اس میں کامیاب ہونا یہ امتحان ہے ہم ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں ایک قوم پر یہ کہا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان کا گزارا ہی مچھلیوں کے شکار سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہمارے لیے جمعہ کا دن مبارک ہے، عظمت والا ہے، اس قوم کے لیے سنیچر کا دن عظمت والا بنا دیا، اور سنیچر کے دن شکار کرنے سے، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا۔ لیکن آزمائش اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بندے کتنا میرے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو حالات ایسے آ گئے، ہفتہ بھر مچھلیاں نہیں ملتی تھی، سنیچر کے دن مچھلیاں کنارے کو ہوتی تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے مچھلیاں نہ پکڑیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے، بہت سارے سنیچر کو شکار کرنے لگے، بہت سارے جمعہ کی رات کو جو ہے سمندر کے اور دریا کے کنارے گڑھے بنا کر رکھنے لگے، سنیچر کو جو مچھلیاں کنارے آ جاتی وہ گڑھے میں گر جاتی اور وہ جو ہے وہ شکار کر لیا کرتے۔ تو آزمائش اللہ کی، جس دن اللہ نے منع کیا اسی دن اللہ مچھلیوں کی فراوانی کرتے اور دیکھنا چاہتے کہ یہ چند دنوں تک اپنے نفس کو روکتے ہیں، میرے حکم کو مانتے ہیں یا میرے حکم چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور ایسے ہی مہینے میں دیکھیں میچز بھی چل رہے ہوں گے، فلمیں بھی ریلیز ہو رہی ہوں گی، بہت سارے خرافات اس مہینے میں آئیں گے۔ یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچے اور روزہ ایسا رکھے کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ پچھلے رمضانوں کی طرح اس رمضان میں بھی ہم گناہ نہ کریں، غفلت نہ کریں، ورنہ رمضان آتے گئے جاتے گئے اور ہماری زندگیاں ایسی ہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ رمضان ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، یہ اصل ہے۔ کتنی نیکیاں کریں گے یہ ہمارے اوپر ہے، کتنی اللہ نے طاقت دی اتنی نیکیاں کریں، ایک قرآن پڑھیں، 2 قرآن پڑھیں، 3 قرآن پڑھیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ لیکن اگر ایک بھی قرآن نہ پڑھنے کو ہوا، رمضان میں اگر نفلیں پڑھنے کا نہ ہوا، کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، فجر پڑھے، ظہر تک آرام کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ظہر جماعت سے پڑھے، آرام کر لیا، عصر جماعت سے پڑھے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دن بھر سو کے رہنا مناسب نہیں ہے، عبادتوں میں گزارے، لیکن اگر ایسا بھی ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں۔ اگر ہم دن بھر جاگے رہے، کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، موبائل میں یا بازار میں بیٹھے ہیں، کسی غیر محرم کو غلط نظروں سے ہم نے دیکھ لیا، ناپ تول میں کمی ہو گئی، یا جو ہے جھوٹ بول دیا، ہمارے روزے کو ہم نے برباد کر دیا، ہمارے روزے کو ہم نے برباد کر دیا۔
صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے، پورے بدن کا روزہ ہے۔ میرے آنکھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس سے روزے کا نفع چلا جائے، میری زبان سے گالیاں نہ نکلیں۔ روزہ ہے، گالیاں دے رہے ہیں، یہ سب روزے کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ ہاتھ ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، پیر ہے گناہوں کی طرف بڑھ کر جا رہا ہے، یہ پورے بدن کا روزہ ہے جسے ہم نے برباد کر دیا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سے ہم ترتیب بنائیں کہ پورا رمضان کیسے گزاریں گے، فجر کب پڑھیں گے، کون سی مسجد میں پڑھیں گے، فجر کے بعد کتنی دیر تلاوت کریں گے، کتنی دیر آرام کریں گے، پھر اس کے بعد کاروبار کا کیا نظام ہوگا، نوکری کا، ملازمت کا کیا نظام رہے گا، ظہر عصر مغرب کہاں ہوگی، تراویح کس مسجد میں پڑھیں گے، رات میں سونے سے پہلے کتنا قرآن پڑھیں، کتنی تسبیحات پڑھیں، یہ معمول ابھی سے ہم بنا لیں کہ کم سے کم اتنا ہوگا۔ نیکیوں کے کرنے کا ایک شیڈول، ایک ٹائم ٹیبل بنا لے کہ اتنا قرآن پڑھوں گا روزانہ، روزانہ اتنے تسبیحات کروں گا، روزانہ اتنے نفل پڑھوں گا، روزانہ کی عبادتوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے۔ اسی طرح ضرورت ہے موبائل، تو روزانہ اس کا بھی ٹائم ٹیبل ابھی سے بنا لیں۔ فجر ہے، فجر کی نماز کے بعد میں 10 منٹ موبائل دیکھوں گا، پھر ظہر تک نہیں دیکھوں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد 10 منٹ موبائل دیکھوں گا، جو ضروری واٹس ایپ ہے، اپڈیٹس ہے، اور جو مجھے فیڈ بیک دینا ہے، کاروبار سے متعلق ہے، دوسرے میرے ضروریات ہے۔ ظہر ہے 10 منٹ میں ظہر کے بعد دیکھوں گا، عشاء اور تراویح کے بعد 10 منٹ دیکھوں گا۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان میں صبح اتنا، دوپہر اتنا، شام کو اتنا، اتنی ہی دیر میں موبائل استعمال کروں گا، درمیان میں 1000 میرے دل میں آئے میں موبائل استعمال نہیں کروں گا۔ خاص طور سے سحری سے لے کر افطاری تک تو ہرگز ہم موبائل استعمال نہ کریں، اس لیے کہ موبائل ایسا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ میں نے موبائل اپنی ضرورت کے لیے اوپن کیا، ایسی غیر ضروری چیزیں اس میں گناہ کی آ جاتی ہے، کیسے گھنٹوں نکل جاتے معلوم نہیں ہوتا۔ شروع تو کیا تھا میں نے اپنی ضرورت کے لیے موبائل، لیکن ہوتے ہوتے کئی چیزیں ایسی اس میں آ جاتی ہیں گناہوں کی، میں نے ارادہ کیا 2-4 منٹ دیکھوں گا، کچھ میسیجز کرنے ہیں، کچھ فلاں کرنا ہے، لیکن کیسے 1 گھنٹہ نکل گیا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے جیسے رمضان میں عبادتوں کی ترتیب بنانی ہے، ایسے ہی ہمارا شیڈول کے خاص طور سے موبائل کے استعمال سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کی اصل تیاری ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارا عبادتوں میں گزرے، رمضان کے ایک ایک لمحہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر اس کے ساتھ رمضان گزر گیا، رمضان کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ رمضان کا پہلا عشرہ جیسا کہ ہم سب بارہا حدیثوں میں سنتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا ہے، تو علماء فرماتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ روزانہ صبح شام سحری افطار تراویح ہر وقت اللہ سے ہم رحمتیں مانگتے رہیں، اللہ سے رحمتوں کی دعا کریں۔ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، اللہ سے مغفرتیں مانگے، آگ سے خلاصی کا ہے، آگ سے خلاصی مانگے، جو رحمتیں جو عشرہ جس اعتبار سے اللہ نے جو ہے دیا ہے اس اعتبار سے ہم اعمال بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ روزانہ علماء فرماتے ہیں ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر دن روزانہ رمضان میں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرتے رہیں، 2 روپے 5 روپے 10 روپے جتنا بھی ہو سکے روزانہ صدقہ کرے اور یہ نیت کرے کہ اللہ میں آج یہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ آج کا دن بھر کا روزہ میرا صحیح گزرے، اللہ روزے کا حق میں ادا کرنے والا بن جاؤں، اللہ روزے میں مجھ سے کوئی گناہ نہ
ہونے پائے، روزے کی کوئی شان میں گستاخی مجھ سے نہ ہونے پائے، رمضان میں اللہ تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، روزانہ 2-5 روپے ہم ضرور صدقہ کریں، اس نیت سے کہ آج کے دن کا حق ادا ہو جائے اور آج کے دن میری کوئی غلطی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ روزانہ کو صدقہ کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، یہ سب رمضان سے پہلے ابھی ہمیں نظام بنانا ہے، ورنہ عین رمضان میں شیطان ایسا غلبہ کر دیتا ہے کہ رمضان ضائع ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے رمضان کی عید کی تیاری علماء فرماتے ہیں رمضان سے پہلے کر لینا بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے 200-400 روپے زیادہ ہمیں ابھی لگ جائیں وہ خریدنے میں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 ویرائٹی ہمیں اب دیکھنے کو نہ ملے، آخر عشرے میں زیادہ ویرائٹی ہو، لیکن آخر عشرہ وہ بازار کے لیے نہیں، وہ مسجدوں کے لیے ہونا چاہیے۔ آخری عشرہ ہمارا وہ تاخراتوں کی تلاش کے لیے، عبادتوں کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے ہونا چاہیے۔ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کریں، ہو سکے تو رمضان سے پہلے زکوٰۃ کا بھی حساب کر لیں، یا کم از کم پہلے عشرے میں رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کر لے کہ میری زکوٰۃ کتنی نکل رہی ہے، کس کس مدرسے کو مجھے کتنا دینا ہے، میرے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو کتنی کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنے یتیم خانے ہیں انہیں میں زکوٰۃ دینا ہے، کتنے جو ہے بیوہ ہیں انہیں مجھے زکوٰۃ دینی ہے، یہ سب بھی ہو سکے تو رمضان سے پہلے یا کم از کم پہلے عشرے میں رمضان کے ہماری زکوٰۃ کا پورا نظام بن جائے اور آخری روزے سے پہلے ہم رمضان کے زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ کچھ فکریں ہیں جو رمضان سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم محروم نہ ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ گزشتہ سال بہت سارے لوگ رمضان میں تھے اور اس سال رمضان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور رمضان کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ مبارک مہینہ دوبارہ ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کا ایک ایک لمحہ عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان میں بالخصوص ہر طرح کے گناہ اور خاص طور سے جو موبائل سے ہونے والے گناہوں سے اللہ ہمیں رمضان میں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان میں اور بلکہ پوری زندگی موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور رمضان میں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میچ وغیرہ میں بیٹنگ میں ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو بیٹنگ میں جو ہے اپنا مال لگاتی ہے، وقت لگاتی ہے۔ تو رمضان میں بیٹنگ یعنی جوا ایک ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور رمضان میں جوا کھیلنا یہ تو اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنا، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ مسلمانوں کا خاص طور سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے یہ IPL میں وغیرہ کے میچز میں بیٹنگ میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی فکر کریں کہ 1 روپیہ بھی ہمارا جوئے میں نہ لگے، 1 روپیہ بھی ہمیں جہنم میں لے جانے والا نہ بنے، صحیح جگہ پر لگانے کی خاص طور سے دعا کریں کہ رمضان میں ان میچز وغیرہ میں جوئے سے اللہ ہماری خاص طور سے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ 2-4 اعلانات ہیں، ضروری اعلانات ہیں، وہ آپ حضرات سن لیں۔ اس میں سے ایک اعلان تو یہ ہے کہ آج مغرب کو ہماری اس فرقانیہ مسجد میں ایک پروگرام لجنت العلماء دھارواڑ کی جانب سے، آپ حضرات جانتے ہیں لجنت العلماء کو، اس کی جانب سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ پروگرام یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 4 سال ہو گئے لجنت العلماء کو قائم ہو کر، اس کے بعد 1-8 سال کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے سیلاب وغیرہ کے حالات تھے، تو ایک کام تھا جو کافی دنوں سے کرنا تھا باقی رہ گیا تھا، لہٰذا ابھی مشورہ ہوا، اس کی فکر ہوئی کہ جب سے لجنت العلماء ہماری کمیٹی بنی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنے حفاظ شہر دھارواڑ کے وہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنے ہیں
عالم دین بنے ہیں، مدرسوں سے انہوں نے جو ہے حفظ اور عالمیت مکمل کی ہے، ان تمام جو ہے علماء اور حفاظ کو بلایا جائے، ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے، ان کی شال پوشی کی جائے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان کو خدمت کا موقع نصیب فرمائے۔ تو ایک کام یہ تھا کہ جو علماء حفاظ مدرسے سے پڑھ کر آ رہے ان کا لوگوں کے سامنے تعارف ہو جائے کہ الحمدللہ ایک زمانہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ یو پی اور بہار اور بنگال ہی کے حفاظ اور علماء ہوتے تھے، آج اللہ نے انہی آنکھوں کو یہ دکھایا کہ ہمارے شہر دھارواڑ ہی کے کئی طلباء حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے سلسلے سے آج مغرب کے بعد انشاءاللہ فوراً مغرب یہیں پڑھنے کی فکر کریں، مغرب کے فوراً بعد ہمارے ان علماء اور حفاظ کی جو ہے اعزاز میں ایک مجلس رکھی گئی ہے، تقریباً 21 حفاظ ہیں ہمارے دھارواڑ شہر کے اور اطراف کے دیہاتوں کے 21 حفاظ ہیں جو مدرسے سے گزشتہ 2-3 سالوں میں فارغ ہوئے ہیں، اور 8 عالم ہیں جو مدرسے سے عالمیت کی تعلیم انہوں نے مکمل کی ہے۔ تو 8 علماء ہیں، 21 حفاظ ہیں، تقریباً 30 لوگ ہیں جن کو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد جو ہے شال پوشی کے ذریعے اکرام کیا جائے گا اور 2-4 باتیں وہ اپنی تعلیم کی کارگزاری میں انشاءاللہ سنائیں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی کہ اللہ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ لہٰذا آپ حضرت سے درخواست ہے آپ اور آپ کے دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب کو لے کر پہنچنے کی فکر کریں، اس لیے کہ علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حافظ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس مجلس میں شریک ہونا وہ عین عبادت ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی پہنچیں، دوست احباب کو لے کر پہنچیں، تاکہ ان مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء کو خوشی ہو اور ہمت ہو اور اس کو دیکھ کر اور دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں داخل کرانے والے بنے۔ تو آج مغرب میں ہماری اس مسجد فرقانیہ میں جو ہے وہ اس مجلس میں شرکت کی فکر فرمائیں۔